الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا مسلمانوں پر، مؤمنین کرام پر، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ لوگ تو اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ تحقیق ہم نے آپ کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور رشد و ہدایت کا نور چمکا۔ ابھی میں نے جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا مسلمانوں پر، مؤمنین کرام پر، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے انسان میں سے آئے، انسانوں میں سے آئے، فرشتے نہیں تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، بلکہ آپ دو جہانوں کے سردار، خیر البشر اور سید البشر تھے۔ فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب حسن و جمال اور اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے رخ انور سے چاند کو روشنی ملی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی تعریف اس طرح کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ معزز و محترم ہستی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شان یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ مسلمانوں پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔
یہ آپ کی پہلی شان بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں۔ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں قرآن پاک کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ آیات کن شریعت کے احکامات کے بارے میں ہے، اور ان آیات کا اصل جو مقصد و ترجمہ کیا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اس لیے جو بات آپ نے بیان کر دینی ہے، جو مقصد آپ کو معلوم ہے، وہ کسی اور کو معلوم نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی آپ کو ہر بات سے آگاہ فرماتے تھے۔ اصل مقصد یہ ہے، قرآن پاک کی آیات اصل میں یہ بتانا چاہتی ہے۔ دوسری آپ کی شان یہ ہے کہ یزکیہم، کہ انہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمانوں کو، شخص کو جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام میں آ گیا، اس کو پاک و صاف کرتے ہیں، یعنی کفر و شرک کی گندگی سے اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، نور ہدایت ہیں، مینار نور ہیں، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رحمت کتنی وسیع ہے، گویا رحمت کا سمندر ہے، کہ جتنے بھی جہان ہیں، انسانوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، تمام جہانوں کے لیے جو کم و بیش 80,000 جہان ہیں، سب جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور انہیں بھی پتہ تھا کہ اگر ہم آپ سے کوئی بات کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، اسی دوران ایک صحابی آیا، وہ اونٹ پر سوار تھا، اس نے اترا، اس نے اونٹ کو کھڑا کیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران اونٹ اپنی جگہ سے اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے کان سے اپنا منہ لگا کر کچھ باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس جا کر وہیں بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا کہ یہ مجھے چارہ کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں، لہذا تم اس کا خیال کیا کرو۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اس اونٹ نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے ساری زندگی کی خدمت کی ہے، اب یہ لوگ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں فرمائیں مجھے ذبح نہ کریں، یہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ پر رحم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اس اونٹ کو ذبح نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں جی ہم نہیں کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اونٹ کو خرید کر لیا، خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ یہ آپ کی نہایت رحمت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری شان بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں، وہ یہ ہے کہ یزکیہم، کہ آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ تاثیر تھی کہ جس شخص کو دیکھ لیتے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا، اور جس شخص پر آپ تھوڑی سی توجہ ڈالتے، نگاہ ڈالتے، تو وہ
گویا اس میں ایک بجلی سی بھر جاتی، آپ کی نگاہ میں ایسی تاثیر تھی کہ بس صحابہ کرام کہتے کہ ہم جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیں گے، آپ کی زیارت نہیں کریں گے، ہمیں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اور تیسری شان یہ بیان کی گئی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ دو شانیں یہ ہیں۔ تیسری چوتھی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد یعنی حکمت کی باتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، جس میں مسلمانوں کو اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، زندگی گزارنے کے سنہرے اصول ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، خاوند بیوی کے حقوق ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے اسوہ حسنہ سے ایک اچھی مثال قائم کر کے یعنی لوگوں کو بتا دیا کہ زندگی بسر کرنے کے اصل طریقے یہ ہیں، زندگی ایسے بسر کی جائے، یعنی کتاب و حکمت کی آپ تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت والہانہ انداز اور محبت بھرے انداز میں مخاطب کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کیجیے وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور نہ کسی زبان و قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی شان کو کما حق کا وہ بیان کر سکے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت کی ہر مسلمان کو نہایت ہی خوشی ہے، اور اس آپ کی ولادت کو منانا یا خوشی منانا ہر مسلمان کے کچھ اس کے یہ سوال یہ ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی کیسے منائی جائے۔ خوشی منانا تو بہرحال جائز ہے، اور کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے آپ کی آمد کی خوشی نہ ہو، بلکہ خوشی تو بہت زیادہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال مبارک کو بیان کرنا، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی کیفیت کو بیان کرنا، آپ کی آنکھوں کی بناوٹ کو بیان کرنا، آپ کی خصائل حمیدہ کو بیان کرنا، یہ باعث ثواب ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، کیسے آپ کی رفتار مبارک تھی، آپ کیسے تبسم فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے وغیرہ۔ ایک کتاب ہے جس کا حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کا نام ہے شمائل ترمذی۔ اس میں مصنف نے اس کتاب کا موضوع ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے یعنی مسکراتے تو ایک بجلی سی کون جاتی، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پیچ دار تھے، یعنی ان میں گھنگریالے تھے،
اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اس کی شکل ایک سرخ رسولی جیسی تھی، اور بعض علماء اکرام کہتے ہیں اس میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولا کسی سے زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو سراپا رحمت للعالمین ہیں، مگر آپ کی یہ کمال شفقت ہے، آپ کا کمال اخلاق ہے کہ آپ نے ایسے کہا۔ تو ایک صحابی بول پڑے، کہنے لگے ہاں نبی پاک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کیا زیادتی کی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے آپ نے مارا تھا، کمر پر مارا تھا، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرتا مبارک اٹھایا، کہا بھی بدلہ لے لو۔ وہ شخص دوڑ کر آئے، وہ صحابی، اور آ کر مہر نبوت کو چوم لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں آپ کی مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا، بولا میرے ساتھ آپ نے کیا زیادتی کرنی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ میں نے آپ سے یوں عرض کیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، بہرحال میں نے آپ کے مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی، اس کا میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مجلس منعقد کی جائے، اس میں آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کی صفات کا ذکر کیا جائے، آپ پر درود پاک کی کثرت کی جائے، اور حسب توفیق کھانا پکا کر فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس بات کا عزم کیا جائے، ارادہ کیا جائے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ پر بسر کریں گے۔ یہ آپ کا میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو آج کل بعض مسلمان میلاد مناتے ہیں، ان کا جو طریقہ صحیح ہے کہ بازاروں میں جلوس نکالنا اور یہ ہے کہ موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھنا، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا میلاد نہیں منایا، طریقہ اختیار نہیں کیا کہ بازاروں میں جلوس نکالے جائیں اور اس میں جو ہے کہ ریاکاری کی جائے۔ بعض جگہ تو بعض شہروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اس جلوس کے آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ کا میلاد منانے کا یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے، نہ یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، نہ دیگر تابعین کرام نے، تبع تابعین کرام نے، بلکہ 1000 سال تک آپ کی ولادت کے بعد کی تاریخ اس طرح کے میلاد منانے سے خالی ہے۔ آپ کا میلاد منانا فی نفس ہی جائز ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ آپ کا میلاد کس طریقہ سے منایا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ طریقہ یہی ہے، صحیح طریقہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ بیان کیے جائیں، آپ پر درود پاک کی کثرت کی جائے، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ سارا سال ہی آپ پر روزانہ درود پاک پڑھا جائے، آپ کے مبارک طریقوں پر عمل کیا جائے، مبارک سنتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ میلاد منانے کا بہترین انداز ہے، بہترین طریقہ ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بازاروں میں جلوس نکال کر راگ و رنگ ہو، موسیقی ہو، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، اور انہوں نے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ حکم پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، بھلا ہم میں اتنی محبت کہاں سے آتی ہے؟
جتنی صحابہ کرام محبت تھی، مگر انہوں نے آپ کا میلاد ایسے نہیں منایا۔ انہوں نے آپ کا میلاد اس طرح منایا کہ آپ کے ہر حکم پر عمل کیا اور دل و جان سے آپ کے ہر اسوہ حسنہ پر عمل کیا، یعنی یہی میلاد منانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح میلاد منانے سے جو ہے یہ اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، اور اپنے گناہوں کی اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے، اور یہ عزم کیا جائے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کے مطابق پورا کریں گے۔ یہی میلاد منانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔